اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 یہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، میثاق، وعدہ، جب ہم نے وعدہ لیا، بنی اسرائیل، بنی مین ویسے بیٹے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اسرائیل کی اولاد سے کیا وعدہ لیا کہ لا تعبدون، نہ عبادت کرو، یعنی نہ پوجو، الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، بامین ساتھ، احساناً، نیکی کرو یا سلوک کرو، اچھا، وذی القربا، اور رشتہ داروں سے، ذل معنی والے، قربا قرابت والے، یعنی کہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، والیتامہ، اور یتیموں سے، جس کا باپ نہیں ہوتا، جو فوت ہو جاتے ہیں، جس کے باپ یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں کے جو کہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان سے کیا کرو، وقولو، کہو، للناس، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، خوش اخلاقی سے بولو، واقیمو، اور قائم رکھو، الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتو، اور دو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ قائم رکھو، نماز اور دو زکوٰۃ، ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، الا، مگر، قلیلم، تھوڑے، منکم، تم میں سے، یعنی اگلے پیج پہ وانتم معرضون، اور ہو تم منہ پھیرنے والے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد کروایا کہ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے تو رات میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، وہی جو آیت کا ترجمہ ہے، وہی وعدہ لیا تھا۔ تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکام سے منہ پھیرنا اور اس کے وعدے سے بھی پھر جانا۔ اگلی بات ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، اسے محبت کرے، ان کے والدین سے، اور ان کے پاس بیٹھنے، اٹھنے، اور ان سے گفتگو کرنے، اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، اور ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اگر گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہب میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقویٰ کرے۔ وذی القربیٰ میں رشتہ دار سے معلوم ہے کہ حقوق العباد میں سب سے مقدم والدین کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا، غیروں میں بے کس یتیم ہے، اور سب سے مقدم پھر مساکین ہے۔ اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق کا بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے بعد بہت سے لوگ حقوق اللہ میں کمی کرنے کے وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درم دینار نہیں ہوں گے، ساز و سامان نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ، خیرات مال لے کر آئے، اور اس حال میں یہ کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا اور کسی کو مار دیا تھا، تو اس ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے کے بعد
پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہوگی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی کہ اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے، تو جیسے درس دینا، بیان دینا، اچھی باتیں کرنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔